رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مولا آقا تاجدار انبیاء احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے کہ خدا کی رحمت کے سائے میں جب آ گئے ہو تو پھر اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا. جس طرح سے آپ نے کہا, مجھے ایک دعا یاد آ رہی, کیا خوبصورت الفاظ ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کی دعا ہے جو امام علی علیہ السلام نے اپنے صحابی کمیل بن زیاد کو تعلیم فرمائی, جسے دعائے کمیل کہتے ہیں. اس کے الفاظ ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم. پروردگار, یعنی کہ اسلوب دیکھیے اس دعا کا کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اس کی کون کون سی خوبیوں کو یاد کریں اور اپنی کون کون سی خامیوں کو یاد کریں. دعا مانگنے کا, اس کی رحمت طلب کرنے کا, جو ہم چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ بس ایسے ہی خدا نے ہم پر اپنی رحمت کر دی, بس ایسے ہی دنیا کی ہر نعمت ہماری جھولی میں اللہ نے ڈال دی, تو پھر ہمیں اس کو آسان نہیں سمجھ رہا. ہمیں اپنی کوتاہیوں کو یاد کرنا ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب کبھی مشکلات میں گر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں, ہم بہت مصیبت میں, کوئی ایسا وظیفہ بتائیے, کوئی ایسی چیز بتائیے کہ ہم اس سے نکل جائیں. تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ اس وقت یہ کیوں نہیں کہتے جب حالات اچھے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا شکر کا وظیفہ بتائیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم شکر ادا کریں. تو یہ فلسفہ ہم نے کیوں اختیار کر لیا ہے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خدا کی رحمت کے سائے جب ہم پر منڈلاتے ہیں اور جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں, خدا کے حضور میں رجوع کرتے ہیں, تو امام علی علیہ السلام نے ایک اسلوب دیا کہ جب خدا کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنی ان کوتاہیوں کو یاد کرو. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم. پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جو عذاب کو قریب کر دیتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. پروردگار کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دعا مانگ رہے ہوتے لیکن دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہوتی. ہمیں ایسا لگتا ہے اللہ کی رحمت پوری کائنات پر ہو رہی ہے لیکن ہم سے خدا روٹ گیا. لیکن ایسا نہیں کہ اس میں ہماری کوتاہی ہوتی ہے, کیونکہ ہم نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. ہم اس وقت خدا کی وہ رحمت جو بارش کے قطروں کی طرح لگاتار ہم پر برس رہی ہوتی ہے اس کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے. تحبس الدعاء. خدا میرے وہ گناہ بخش دے کہ جو قید کر لیتے ہیں, دعا کو قید کر لیتے ہیں. ہماری دعا آسمان پر جا ہی نہیں رہی, قبول ہی نہیں ہو رہی. تو ہمیں اپنا احاطہ کرنا ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ایسا کیا کام کر رہے ہیں, ایسے کون سے اعمال سر انجام دے رہے ہیں جس کی وجہ سے خدا کی وہ نعمتیں جو ہم پہ بارہا برستی رہیں. کیونکہ خدا کی رحمت تو وہ ہے نا, وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. رحمان وہ یوں ہے کہ اس سے مانگو تو عطا کرتا ہے, رحیم وہ یوں ہے کہ نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. اس کی شان کریمی یہ ہے کہ کوئی اسے مانے اللہ اسے بھی رزق دیتا ہے, کوئی نہ مانے اللہ اسے بھی روٹی دیتا ہے. وہ جو فرعون کو بھی پالتا رہا حضرت موسیٰ کا بھی خالق تھا وہ اللہ. نمرود, شداد, قارون, وہ لوگ جو خدا کے سامنے براہ راست اللہ کے سامنے, خدا کے سامنے کھڑے ہو کر مد مقابل اللہ کے ربانیت کا دعویٰ کرتے رہے, خدا نے ان کو بھی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا. اسی دعا کے آخری الفاظ ہے کہ پروردگار تیرا ہی نام وہ ہے جو دعا ہے, تیرا ہی ذکر و ذکرہ الشفا. تیرا نام ہی شفا ہے, تیرا ذکر ہی دعا ہے. اور امام علی علیہ السلام خدا سے کہتے ہیں پروردگار تو وہ ہے جو نیل میں فرعون کو ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھ سکا, تو مجھے کیسے ڈوبتا ہوا دیکھ سکتا ہے, مجھے کیسے تڑپتا ہوا دیکھ سکتا ہے. تو کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, کیونکہ اس کی رحمت صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, وہ ساری کائنات کا رب ہے. اس کی ربانیت, اس کی ربوبیت ہر ایک کے لیے ہے, کسی خاص طبقے, کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے, وہ پوری کائنات کا رب ہے. بہت بہت خوب, اچھی خوبصورت گفتگو ہو گئی.